अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फहीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा खान। और हम दोनों आपको न्यूज कैफे की ब्रांड न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। वजीहा कैसी हैं आप? आज मैं पहले पूछूंगा आपसे। ठीक ठाक कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप बड़ी सुबह सुबह विविड कलर पहन के आ गई हैं और मेरी वैसी आंखें नहीं खुल रही थी, आपके ड्रेस को देख के मेरी आंखें फुल बंद नहीं हो रही हैं। मेरी तो आंखें आज हमारे स्क्रिप्ट में जो एक जबरदस्त लैंग्वेज यूज हुई मेरी, उसको देखकर खुल गई सुबह सुबह। और हमारे माशाल्लाह से स्क्रिप्ट राइटर साहब को मैसेज आया कि आज मेरी तबियत ठीक नहीं है और मैं एंटीबायोटिक्स पर हूँ। मैंने कहा आप हमें भी, मुझे फहीम को भी एंटीबायोटिक्स पे भेजने वाले स्क्रिप्ट आपने जिस लैंग्वेज में हमें भेजी है। हमारे स्क्रिप्ट राइटर काफी मेहनत करते हैं, वो आज दिन ये जो हमारे कॉलर्स कह रहे होते हैं ना, नई नई इन्फॉर्मेशन जो डिलीवर कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो हमें ढूंढ के देते हैं और कुछ लोग हम लोग खुद भी ढूंढते हैं, क्योंकि मजे मजे की खबरें जो आप तक पहुंचाई जाएं। एक फ्रांस की बड़ी मजे की खबर जो है ना वो मिली, उसमें ये है कि 9 to 6 जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं, इसके अलावा ऑफिस से कोई भी बंदा जो है ना आपको फोन नहीं करेगा, आपको ना कोई मेल आएगी ना कोई कॉल आएगी, इस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं। और अगर ईमेल या कॉल आती है तो आप उसको जो है वो उसको सू भी कर सकते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। कल से हम देख रहे हैं कि कहीं पूरे इंटरनेट पे ये जो रिसर्च है, ये बात जो न्यूज है मुस्तकिल तौर पे रोटेट हो रही है, लोग उसके ऊपर मुस्तकिल तौर पे फेसबुक पे स्पेशली जो है वो कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि चलो चलो फ्रांस चलो, जो हमारे यहाँ का टिपिकल नारा है, इस तरह की नजर आ रही है कि मतलब जहाँ पे 9 to 6 के अलावा आप आई थिंक 90% ऑफ द जॉब्स ऐसी होंगी जिसमें आप 9 to 6 के बाद आप यू नॉट आंसरेबल टू योर बॉस, आप किसी कंपनी को आंसर नहीं करेंगे। हाँ सही है। अच्छा पता है उन लोगों में और हम लोगों में बहुत ज्यादा फर्क भी है। वो लोग अगर काम करते हैं ना तो फिर वो काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में अगर बाहर दूसरे ममालिक में, यहाँ से बड़े हम समझते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं, बड़ा आसान है सारा कुछ, मतलब क्या है, सिर्फ नौकरी करनी है, इतने पैसे आ जाएंगे, पाउंड यूरो डॉलर से पैसे कमाएंगे। ऐसा ठीक है कमाते हैं मगर उसके लिए जो है ना खून पसीना एक करना पड़ता है। और बाहर अगर जाते हैं, अगर वो लोग अगर 9 से 6 बजे तक काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि अगर उन्होंने सिगरेट भी पीना है ना तो वो ब्रेक में ही सिगरेट पियेंगे, वैसे भी नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ पे तो एक बंदे ने कभी मस्जिद में नहीं घुसा, जैसे नौकरी मिलती है 5 वक्त की नमाज शुरू हो जाती है और नमाज ब्रेक इतनी लंबी हो जाती है, वो लंच ब्रेक से अटैच होकर वो कम से कम 1.5 घंटे में खत्म होती है। मगर नमाज अच्छा है, नमाज से कोई भी जितने भी दफातर हैं वो नहीं रोकते हैं इबादत वगैरह से। अच्छा जापान में बड़ा मजे का एक वो था, वजह जापान में ये था कि अगर आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो अगर आप सो चुके हैं तो आपको कोई तंग नहीं करेगा अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने काम अपना कंप्लीट नहीं किया और सोए हुए हैं तो फिर आपको हेलो भाई किधर, तो मतलब तब तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। सही ये बात जरूर मानी जाती है कि पावर नैप एक चीज कहलाती है। इसका कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका में और बाहर के मुल्कों में जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि पावर नैप का मतलब यही होता है कि अगर आपने कोई कंसेक्यूटिव एक पोस्टर में बैठ के 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा किसी रिपोर्ट पे काम किया है, किसी भी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम किया है, उसके बाद 15 मिनट के लिए अगर आप सो जाते हैं, पावर नैप लेते हैं, तो उसके बाद 15 मिनट बाद आप जब उठेंगे तो आप दोबारा से सुबह वाली जो फ्रेशनेस होगी आपका वापस आ चुकी होती है, आप उतने ही प्रोडक्टिव हो जाते हैं जितना आप बिल्कुल अर्लीस्ट आवर में होते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर काम के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि दूसरे ममालिक में अवाम को, लोगों को काफी ज्यादा आजादी दी गई है। ये दूसरे ममालिक की बात अगर हिंदुस्तान में देख लें, आजकल तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। कल मेरा ख्याल कोई एक आम आदमी पार्टी को क्या किसी मेरा ख्याल है नुमाइंदे को एक आम आदमी ने ही उठ के थप्पड़ मार दिया, तो वो इस तरह का रिक्शे वाले ने जो उसको थप्पड़ मारा है। और हमारे अब यहाँ पे यही बातचीत कैसे बताया गया कि इसको पहली दफा थप्पड़ नहीं पड़ा, उसको 5वीं दफा जो है थप्पड़ मारा गया उस बंदे को। जी बिल्कुल, ये वाकई उस बंदे को थप्पड़ मारने का फिर बड़ा ही मजा आता होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो खास होगा ना यार, तो जरूर होगा कि कल अगर जिस रिक्शे वाले ने थप्पड़ मारा था तो न्यूज के मुताबिक जो है वो उसके घर विजिट करके उसको मना कर आए। 10 दिन चलें, ये ज्यादा अच्छी बात है कि उसके घर गए, वरना किसी और मुल्क में अगर ऐसा कोई वाकया हुआ होता तो फिर घर वालों को भी उठा लिया होता। बिल्कुल। लेकिन वहीं से हिलरी क्लिंटन के साथ भी कल एक वाकया जो है वो पेश आया है, दोबारा से हमने देखा। वही बात हम कहते हैं कि हम प्रमोट इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बदतमीजी का बहुत ही अल्टीमेट बदतमीजी का कोई अमल होता है जिसमें आप ये चीज इस तरह की चीज देख सकते हैं जहाँ पे आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है उनके साथ कल हिलरी क्लिंटन पे आई थिंक जूता दोबारा से उछाला गया है। मतलब वो जूता देखिए, अब खवातीन को जूता मारा गया, ये बहुत ही गलत बात है। मैं बिल्कुल इसकी तो क्या कहते हैं मुजम्मत करता हूँ। हमारी हेडिंग्स क्या होती हैं हमारी, शदीद मुजम्मत करता हूँ मैं। चले बैठते हैं भैया। अच्छा आम आदमी पार्टी के हवाले से मैं बताऊँ, आम आदमी पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है मुझे हिंदुस्तान में कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है। ये उन्होंने इल्जाम लगाया उस पार्टी पे, और ISI जो है ना वो मिली, उनके एजेंट्स हैं ये लोग, ये भी इल्जाम लग चुका है वहाँ पे। और ये भी इल्जाम लगाया है कि सॉरी एक कॉलम भी आया जिसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि लव अफेयर विद पाकिस्तान गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी के हवाले से।
تو کیونکہ ہندوستان میں اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. یہاں بھی الیکشن سے پہلے جو ہے نا ایک پالیسیز ہوتی ہیں پراپر, تو ان پالیسیز کا کہ مطلب دونوں ممالک کے آپس میں تعلقات کیسے رہیں گے, اگر وہ پارٹی جو ہے ان کے پاکستان سے تعلقات اچھے ہیں یا پالیسی میں اگر کچھ ایسی چیز ہے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے رہیں گے تو وہ کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے صرف پالیسیز ہی تو ہوتی ہیں اور تو بالکل, لیکن اگر دیکھیں فہیم جو جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کافی زیادہ بہت کم ٹائم عرصے کے اندر انڈیا کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ عام لوگوں سے جو ہے وہ فیمس ہوا ہے, اس کے مینیفیسٹو میں کی چیزیں موجود ہیں, پھر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ کنیکٹ لوگ ان سے کر پا رہے ہیں, تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتنی زیادہ فروغ مل رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں مجھ سے دیکھنے میں آتی ہے. پاکستان کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, یوزلی انڈیا سے زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم آئے دن دیکھتے ہیں آتے رہتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اور وہاں بھی بہت زیادہ انتہا پسند ہندو موجود ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف اور مطلب اپنے ہی ملک میں ہندوستان میں ہی وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایکشن دیتے رہتے ہیں, کافی زیادہ انہیں پریشانی کا سبب بنائے رکھتے ہیں. مگر پھر بھی وہ حکومت جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے حالات سے کافی اچھی طرح نمٹ لیتی ہے جو بھی حالات ہوتے ہیں. انڈین الیکشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میں کل پڑھ بھی رہی تھی انٹرنیٹ پر ڈفرنٹ جگہوں پر کہ دنیا کے سب سے بڑے الیکشن مانے جاتے ہیں انڈیا کے الیکشن کو, کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں آلریڈی کیونکہ پالیٹکس کے گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے وہاں پر, اور پاپولیشن وائز بھی انڈیا اتنا بڑا ملک ہے کہ جب بھی انڈیا میں الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں, سبھی اس بار بھی جو ہو رہے ہیں الیکشن, تو اس کو دنیا کے سب سے امپورٹنٹ الیکشن کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 1 ارب سے زیادہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی بھی ایک مطلب ایک گلاس بنانے والی کمپنی ہے وہ بھی اگر آئے گی تو وہاں پہ دیکھیں نا خریدنے والے کتنے زیادہ ہیں, خریدار اتنا زیادہ ہے. سیلولر کمپنیز دیکھ لیں آپ, اپنا گاڑیوں کی کمپنیز دیکھ لیں, کوئی بھی بزنس لے کے ایک بندہ وہیں جائے گا نا جہاں پہ خریدنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, تو وہ باقی کیا کہتے ہیں جو بزنس مین ہے وہ تو اپنی پروڈکٹ کو آپ کی ضرورت بنا ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو وہ ایسا ہو رہا ہے اور انڈیا سے اچھا خاصا بزنس ہو رہا ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اتنی زیادہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب تو لوگ ہیں نا, تو یہاں پہ بھی تو مطلب لوگ آنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے حالات کی وجہ سے سپورٹ نہیں کرتی نا. یہاں پہ صحیح مانا کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, مانا یہ چاہتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں کے اندر ہم اس سچویشن کو اور انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج کو بہتر کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اچھا, میں بتا دوں کہ آج ہمارے جتنے بھی کالرز ہوں گے انہیں ہم کیا گفٹ دیں گے. آج ہم دیں گے بھولوز کے واؤچر ہیں, میل واؤچر, اور بمزیز کے میل واؤچر ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو یہ جتنے بھی کالرز ہوں گے مطلب جو بھی کال کرے گا اس کو یہ ہماری طرف سے تحفہ ملے گا. اور کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351233451. اس پہ کال کیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے آج کے نیوز کیفے میں. اور میرا خیال ہے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ آ بھی چکے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی اور وجیہ, کیسے ہیں آپ سب؟ ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. میں بات کر رہی ہوں میاں والی سے, اور لکیلی آج میری جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ ہماری فرسٹ کالر ہیں, آپ کو پتا ہے؟ جی بالکل, کل بھی میری بات ہوئی تھی آپ سے اور آج بھی آپ سے بات ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے صبح صبح ہی بتائیے, کیا صورت حال ہے؟ پروگرام بہت زبردست ہے اور ہاتھ جو ہے وہ آپ کو کال ملائے بغیر رہ نہیں سکتے. ماشاءاللہ بہت زبردست شو ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور آپ ٹاپک پہ بات کر رہے تھے اس پر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ جو بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے وہ ہم پر اٹیک کر دیتا ہے کہ یہ ضرور پاکستان نے ہی کیا ہوگا. اچھا کیوں ہوتا ہے میرا؟ ہم لوگ کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہے, لیکن ہم اتنا اوپنلی انڈیا کو بلیم نہیں کرتے. لیکن انڈیا میں تو بہت نارمل سڑک چلتا ہے, انسان بھی کوئی اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو کہتا ہے پاکستان نے کروایا ہوگا. جی بالکل, یہ کیونکہ ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہر بات جو ہے وہ کسی کے اوپر بلیم کر دی جائے, اور اوپنلی بالکل نہیں کہنا چاہیے. اگر سے وہ ہو سکتا ہے کہ شامل ہو اس میں, لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے. لیکن وہ فوراً ہمارے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. ویسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے, ان کے ساتھ دوستی کرے ہر معاملے میں, لیکن جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیتا ہے. تھینک یو سو مچ ہمارا, آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسا ہی ہوتا ہے. مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے, ہم لوگ یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے اگر دشمن ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے, مگر پھر بھی ہمارے جو وہ سپنوں کی ملکائیں ہیں, جو سپنوں کے راجے ہیں نا, وہ سیف علی خان ہے, وہ سلمان خان ہے, وہ کترینہ کیف ہے, وہ جناب سب کی بات کر رہا ہوں, میری تو کترینہ ہے بس. اچھا نہیں تو اچھا خیر, آج کا ہمارا خیر ٹاپک یہ نہیں ہے. ٹاپک ہمارا آج کا یہ ہے, اصل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں, کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک ڈلیور کریں. تو آج ہم جو ایسی ایک انفارمیشن ڈلیور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بہت ضروری ہے ہماری لائف میں اس کا پتہ ہونا. اصل میں
हमें अगर उसका पता नहीं है तो हम जहालत की तरफ चले जाते हैं, हम अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, अजीब अजीब जो है ना बाबों का सहारा लेना शुरू हो जाते हैं हम लोग। मैं बात कर रहा हूँ जिन्नों के बारे में कि ये जिन्नात जो है इसका इस्लाम में और साइंस में इनका क्या कॉन्सेप्ट है और इनके वजूद के बारे में क्या हकीकतें हैं, आप इस बारे में बात कर सकते हैं, इस बारे में हमें कॉल करके बता सकते हैं। ओवरऑल बात करेंगे, हम चाहेंगे हमारे कॉलर से अपने जो एक्सपीरियंसेस अगर इस तरह के कोई हैं तो जरूर हमसे शेयर करें। यहाँ पर सही बताना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे कोई री एनैक्टमेंट टाइप चीज नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ नॉलेज की हद तक जैसे जिन्नात के ऊपर उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है बातचीत करेंगे कि डेफिनेटली इस्लाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वो बरहक है, कुरान के अंदर भी उनका जिक्र मौजूद है, लेकिन क्या तरीके होते हैं जिन बुलाने वाले जो होते हैं वो किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को कैच करते हैं और कितना गलत और कितना सही है इन चीजों के ऊपर बिलीव करना, इन सब चीजों के ऊपर कोशिश करेंगे। जी हाँ, और मैं फिर एक दफा बता दूं कि हमारे शो में कोई जिन मेहमान नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा जिन जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है या हमने कोई निकाल के नहीं दिखाना है जिन, हम सिर्फ जो है ना इसके ऊपर बात करेंगे इनकी हकीकत के बारे में कि इनका वजूद होता है या नहीं होता है। इस वक्त हो जाता है एक मुख्तसर ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप लोगों की कॉल्स के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ के ऊपर। करेंगे सवाल एक ही है, बकर स्टार्ट करूंगा मैं। इस वक्त NPC पाकिस्तान की डायरेक्टर है हमारे नशीन शहजाद साहिबा। साइंस जिन्नों को मानती है कि जिन्नात का वजूद है और क्या वाकई वो किसी बंदे पे चढ़ जाता है? देखिए, साइंस और हमारा कल्चरल एस्पेक्ट दो चीजें हैं, राइट। हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान में, और जो साइकोलॉजी प्रैक्टिस करेगा किसी और जगह पर तो उसके ख्यालात और होंगे, मगर हमें अपने सोसाइटी के करीब तरीन रह के प्रैक्टिस करना है। तो मैं अभी जैसा कि आपको बता रही थी कि साइंस के तो नहीं मानती, क्योंकि साइंस उस चीज पे यकीन रखती है जो कि बार बार हर एक को नजर आए, रेप्लिकेबल हो और जिसको आप स्टडी कर सकें, ठीक है। तो मगर साइकोलॉजी के हवाले से अगर आप कहते हैं तो हमारे पास यकीनन ऐसे मरीज आते हैं जो आके बताते हैं कि मुझे जिन नजर आता है, और हम उनको डिनाई नहीं करते, ठीक है। हमारे डिनाई न करने की ये वजह है कि पहले ही उनकी ये बात किसी ने सुनी नहीं होती, और जब हम उनकी बात गौर से सुनते हैं और सारी बात तफसील से पता चलती है तो एक मर्ज एक या दो अमराज की तरफ लेके जा रहे होता है, ये सिम्टम कि मुझे जिन नजर आता है। और फिर उसका हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं और उसमें जो भी सामने आता है तो फिर उसका बिल्कुल उसी तरह इलाज कर दिया जाता है। और फिर जब वो दोबारा आता है और उससे पूछा जाता है कि अब नजर आते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नजर आते। जब वो इस कैफियत पे पहुंच जाते हैं कि खुद रिपोर्ट कर सकें कि अब हमें जिन नहीं नजर आते, तो फिर हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह उनकी अपनी ही सोच उनके न्यूरोलॉजिकल केमिकल के इम्बैलेंस होने की वजह से मुजस्सिम होकर सामने आके खड़ी हो गई थी। उनकी सोच मुजस्सिम होकर खड़ी हो गई थी, ठीक है। इसीलिए आपको मुख्तलिफ लोगों के जिन मुख्तलिफ शक्ल के नजर आएंगे। जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने अपनी माँ से अपने दादी से सुन रखा था कि जिन की क्या शक्ल होती है, क्या कैफियत होती है, उसी शक्ल में उसको नजर आता है। एक छोटे से बच्चे को जिन नजर आता था जिसको कि यही प्रॉब्लम थी, एक सुपरमैन की शक्ल में, जो कि खासा डरावना था और बार बार उसके पीछे पीछे आता था। एक खातून को नजर आता था एक चुड़ैल की शक्ल में। एक आदमी को नजर आता था एक ऐसी शक्ल में कि ट्रक में बैठ के आते हैं और उतर जाते हैं और उनके दो सींग होते हैं और सब कुछ होता है। तो हर एक ने अलग अलग शक्ल बताई थी। जो उसके ख्याल में था तो उसके जो ख्यालात थे वो मुजस्सिम के सामने खड़े। ठीक है। मैं प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब को कहूँगा, सर आप बताइए कि जिन्नात का वजूद है, आप रूहानियत के ऊपर माशाल्लाह में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़हीम। देखें, मैं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर साइंस के हवाले से बात करें तो जितने भी फिजिकल लॉज हैं वो सारे फॉल करते हैं स्पिरिचुअल लॉज के अंडर। अच्छा, अगर हम ये कहें जी साइंस जिन्नात के वजूद के बारे में क्या कहती है, तो अभी तक जहां तक साइंस पहुंची है वो तो उन चीजों का बिलीफ सिस्टम रखती है जो इन फिजिकल सेंसेस से नजर आते हैं इंसान को। अच्छा, इन फिजिकल सेंसेस में डायरेक्ट फिजिकल सेंसेस भी हैं, या आप इक्विपमेंट और मशीन्स के जरिए अगर आपने इन फिजिकल सेंसेस की रेंज बढ़ा ली है तो वो भी मानते हैं। मिसाल के तौर पे जो अल्ट्रासाउंड में दिखता है वो इन 5 फिजिकल सेंसेस से नहीं दिखता, लेकिन जो आप रिजल्ट्स निकालते हैं अल्ट्रासाउंड के वो इन्हीं 5 सेंसेस से निकालते हैं। तो ये कहना कि जी मशीनें जो बता रही हैं वो साइंस से हटकर है, नहीं, लॉ वही है कि फिजिकल सेंसेस ही पर बिलीव करती है। अब चूंकि स्पिरिचुअल साइंसेस तो है ही, उसकी बुनियादी है कि इंसान सिर्फ इन 5
فزیکل سائنسز جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں ان کا مجموعہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں 11,000 سینسز موجود ہیں جو ہر آدمی اپنی پوری زندگی ایکسپلور ہی نہیں کرتا. ہاں اس کا کچھ افیکٹ سوتے میں خواب کے ذریعے محسوس ہوتا ہے. خواب میں انسان وہ صلاحیتیں بھی اپنی کبھی کبھار دیکھ لیتا ہے جو وہ جاگتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا. سوتے وقت حواس کی رفتار تھوڑی تیز ہو جاتی ہے تو جو باشعور لوگ ہیں ذہنی طور پہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہی صرف 5 سینسز نہیں ہیں. میں مثال دیتا ہوں, خواب میں آپ اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کون دیکھ رہا ہے؟ آنکھیں تو بند ہیں آپ کی, حواس خمسہ تو کام نہیں کرتے خواب کے وقت, بٹ اسٹل یو سی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اور آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں ہمارے شاعروں نے بڑی مدد کی ہے ہماری اس سلسلے میں. علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر کیا کہہ کے گئے ہیں, جو دیکھو بینا یہ دل سے تو کاروبار جہاں ہی کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں ان حواس خمسہ سے جو اپنے ارد گرد دنیا دکھتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. علامہ صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ اور ارد گرد کی دنیا تو محض دکھاوا اور دھوکہ ہے. شاید ہم 5% بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کائنات کو اپنی ان لمیٹڈ آنکھوں سے. تو ہماری جو گریٹنیس ہے انسان کی وہ یہ نہیں کہ ہم اپنی ویژن کو صرف ان 5 تک محدود کریں. اب آپ کے سوال کی طرف, جنات 99% انسانوں کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ انرجی کی فارم ہے. ظاہر ہے ان کا مادی وجود نہیں ہے, وہ ایک انرجی کی فارم میں ہے. اور انرجی 2 طرح کی پائی جاتی ہے. آپ نے سائنسی حوالوں سے کہا, ایک انرجی وہ ہے جو سنگل ویو میں موو کرتی ہے, ایک انرجی وہ ہے جو ڈبل ویو میں موو کرتی ہے. انسان بنیادی طور پر ڈبل ویو انرجی ہیں. ڈبل ویو انرجی دکھتی بھی ہے, دکھاتی بھی ہے. سنگل ویو انرجی جیسا کہ جنات ہیں یا فرشتے ہیں, یہ عام ڈبل ویو والوں کو نظر نہیں آئیں گے. ہاں اب انسان چونکہ ڈبل ویو کمپاؤنڈ انرجی ہے, اگر وہ اس لیول پر آ جائے تو وہ بھی ان کو دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے محنت بھی کی جاتی ہے, طریقہ کار بھی بتائے گئے ہیں. روحانی انسان ان تمام اینٹیز کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس کا ویژن ان 5 سینسز سے باہر ہے. نوشین صاحبہ جو ہے نا, ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, سائنس تو اسی طرح ہی آگے بڑھتی ہے, علم ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. اچھا, میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ان سے ڈیٹیل سوال چاہیے مجھے, جواب چاہیے, مگر اس وقت جو ہے نا مجھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں علامہ صاحب نقش بندی بتائیں گے اسلامی, یعنی کہ اسلام جو ہے کیا کہتا ہے جنات کے بارے میں اور اس کے وجود کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور ہمارے کالرز بھی ہم تالے چلیں گے, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کوئی سوالات اگر آپ کے پاس موجود ہیں, اگر کوئی کچھ واقعات آپ کے ساتھ جس طرح اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوئے تو آپ ضرور ہمیں ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس کو بھی ہم لوگ بریک کے بعد ہی کہیں انکلوڈ کریں گے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. preservative free. All Pearls. मेरा इंतखाब नंबर 1 चॉइस. Safeguard, पाकिस्तान भर की माओं की नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल चॉइस. हिलाल फ्रेश अप सेंटर फिल्ड गम, लाइफ में फ्रेशनेस आने दो. क्या हुआ अगर आप राउंड रोटी मुश्किल से बनाती हैं? आप अपनाती भी तो हैं टॉलरेंस एनर्जी सेवर सीरीज, जो इतनी बिजली बचाए कि रोशन हो मुल्क के 50,000 स्कूल रोजाना. टॉलरेंस एंड यू, मेकिंग पाकिस्तान प्राउड. 1.8 इंच स्क्रीन, कैमरा, ब्लूटूथ, FM रेडियो और ऑडियो वीडियो प्लेयर के फीचर्स कम कीमत में ला रहे हैं. इस कीमत में ऐसा फोन मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है. जियो मोबाइल A786i और 787i, नामुमकिन कुछ नहीं. हमने कपड़े की एक बड़ी सी बॉल को शहर के बीच घुमाया और लोगों से कहा कि वो इसे जिद्दीदार से मैला कर दें. एक को धोया मशहूर पाउडर से और दूसरा एरियल से. नतीजा एरियल, एक की धुलाई, दागों की बेहतरीन सफाई. जमाने की इस भीड़ में बढ़ते जाना भी है, क्योंकि अभी खुद को मनवाना भी है. दुनिया को अपनी नजर से देखने के लिए 2 मेगापिक्सल कैमरा, Q मोबाइल E775. मेरा कैच है, मेरा कैच है.
शाबाश सखी शाबाश। डी जूस से डी जूस 24 घंटे फ्री कॉल, बस पहली कॉल के चार्जेस ₹5। नंबर 1 चॉइस सेफगार्ड, पाकिस्तान भर की माओं की नंबर 1 एंटी-बैक्टीरियल चॉइस, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री, ऑल पर्स। मेरा इंतखाब। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज कैफे में। जैसा कि आज न्यूज कैफे में बात हो रही है जिन्नात के वजूद के ऊपर, हम कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आए हैं। हम चाह रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की जाए आप लोगों की तरफ, आप लोगों को। हमारे साथ मौजूद है नौशीन शहजाद साहिबा, एनपीसी पाकिस्तान की डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर तारिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि रूहानियत के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने दोनों की राय ले ली। इलामा सादिक नक्शबंदी साहब, इस्लाम के हवाले से पूछेंगे कि इस्लाम क्या कहता है जिन्नात के बारे में। जी इलामा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्नात की हकीकत हर दौर में मौजूद है, हर कुतुब समाविया के अंदर इसका सबूत मिलता है, खास कुरान पाक में तो मिलता ही है, मगर इसके अलावा दीगर कुतुब समाविया जिसमें हम ज़बूर तो अब मौजूद ही नहीं, तौरेत और जो इंजील और दीगर जो किताबें थी उसका तमाम अंबिया किराम इस बात का इकरार करते हैं। एक बात जो इस बात का इनकार करें तो चूंकि असल में एक वजह यह है कि जिन का लफ्ज़ जो है जिस तरह की बात चली थी तो वो है मुस्ततर खिफा, छुपी हुई चीज। तो जो अभी डॉक्टर हजरत ने फरमाया कि जो हवासे खमसा से अगर किसी चीज का अगर इस बात लेना चाहें तो वो इस बात का इनकार कर देंगे कि जिन्नात की हकीकत नहीं है, क्योंकि हवासे खमसा की लिमिट है और उसके बाद उकूल का ताल्लुक होता है अकल, और अकल के इंतहा के बाद फिर यानी कुदसिया इल्म का सिलसिला शुरू होता है, जिसको इल्म कुदसिया कहा जाता है, जो अंबिया किराम पर वही के जरिए आता है, जिसके जरिए हम तक पहुंचा है। सबसे पहले तो कुरान में जिन्नात की तख्लीक के बारे में एक मकाम पर आया कि वखलक़ल जान्न मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, इंसान से पहले अल्लाह ने जो है वो बगैर धुएं की तेज आंख से जिन्नात को पैदा फरमाया। इससे पता चला कि पैदा हुआ, जिस चीज की तख्लीक हो गई उसका वजूद साबित हो गया। फिर कुरान ने सूरह जिन की पहली आयत में फरमाया, कुल महबूब आप फरमाइए ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, मेरे ख्याल से कॉल आई है, नहीं ठीक है, कि कुल ऊहिया ए महबूब आप फरमाइए मुझ पर वही की गई, अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, कि कुछ जिन्नात ने जो है वो मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो वो मेरी उन आयतों को सुना। इन इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, और उन्होंने कहा कि हमने कुरान को सुना जो अजीब कुरान है, अजीब उसके अंदर वो है। तो ये आयत मुक़द्दसा में आता है कि हुजूर नमाज पढ़ रहे थे और उन अय्याम में जब हुजूर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो जिन्नात ने वो आयत मुक़द्दसा को सुनी और कहा कि अजीब कुरान है। तो इससे पता चला कि जिन्नात का सबूत भी कुरान से मिलता है और जिन्नात का सबूत के साथ साथ जिन्नात की समाअत का तज़किरा भी कुरान से मिलता है। फिर जैसे आपने नौशीन साहिबा से पहला जो सवाल था, हम उस जानिब अगर आप कहें तो मैं आता हूँ कि जिन्नात आता है, जिन्नात वजूद पर छाता है, मतलब क्या जिन्नात वाकई सुपरमैन की तरह होता है जैसे उन्होंने बताया। एक तो नौशीन साहिबा की ये बात यह है कि तखय्युलात में जिस चीज का बंदे जिस चीज को रचा बसा देते हैं जो वो होता है, फिर एक वक्त वो आता है जिसको मंतिक के अंदर कहा जाता है कि तसव्वुर खारिजी और तसव्वुर हकीकी। बाज़ दफा और एक होता है कि वो तसव्वुरात जो बंदा जहन में बिठाता जाता है, और एक वक्त वो आता है कि वो तसव्वुरन हकीकतन भी नजर आता है। जिन चीजों को, जिन आपने तबाहुमात को, जिन ख्यालात को आपने जहन में बिठा दिया ऐसा ऐसा ऐसा, मगर फिर वो एक वक्त आता है कि वही चीज वैसा ही नजर आता है। तो ये तसव्वुर की एक वही चीज होती भी है, नहीं फिर उसकी हकीकत नहीं होती, बस वो एक तबाहुम होता है। ठीक है। अलबत्ता ये एक बात तो ये हो गई कि वो तबाहुमात होते हैं, मगर जिन वो चीज है जिस तरह भी तारिक साहब ने फरमाया कि वो जिन हर एक को नजर नहीं आता, मगर यहाँ फुक़हा फरमाते हैं कि वो अंबियाए किराम को नजर आते हैं, क्योंकि अंबियाए किराम से गैब मख्फी नहीं होते। और जब औलियाए किराम के बारे में भी आता है कि जो औलियाए किराम उनको भी जिन्नात जो है वो नजर आते हैं। फिर आपने कहा आ जाता है, तो बाज लोग कहते हैं कि जिन्नात किसी पर नहीं आता, मगर बाकायदा अहादीस तय्यबा से इसका सबूत मिलता है, अक़वाले जो उलमा से इसका सबूत मिलता है। जिस तरह एक हदीस तय्यबा है, इमाम अहमद बिन हम्बली जो है यानी शरीयत के 4 इमामों में इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, एक इमाम आज़म के बाद, और ये वो शख्सियत है जिनके पैरोकार हनाबिला हम्बली कहलाते हैं। उन्होंने बाकायदा मुस्नद इमाम अहमद के अंदर लिखा कि याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में एक औरत आई और आकर कहा, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा मजनून है, मजनून उसकी कैफियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर आपने फरमाया, उखरुज या अदुव्वल्लाह व अना रसूलुल्लाह
قال فبرأ، حضور نے فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اب اللہ کا دشمن نکل جا اور اس کے بعد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور نکل گیا. تو اب اندر کچھ اندر گیا تھا نا، کچھ تھا تو اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل سے پوچھا. ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. اچھا میں نشین صاحبہ سے ایک طرف آؤں گا. ٹھیک ہے کافی ٹائم سے انتظار بھی کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں صدف بات کر رہی ہوں کراچی سے. صدف کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا شو کر رہے ہیں آپ سعید بھائی، اور آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی میں پوچھنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ کیا جیسے جنات کا وجود ہوتا ہے ایسے چڑیلوں کا بھی وجود ہوتا ہے؟ چڑیلوں کا وجود. اور دوسرا بات یہ کہ جیسے انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں، کیا جنات میں بھی ایسی کیفیات ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. ہم ابھی بتاتے ہیں. آپ چڑیلوں کے وجود کے بارے میں کیا کہیں وجہ؟ جی نشین صاحبہ، سائنس کس طرح سے دیکھتی ہے ان کے سوال کو؟ ان کے دیکھیں یہ بات ہے کہ ہم نے بہت سی کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، بچپن میں سنی ہوتی ہیں، اور وہی والی بات ہے کہ وہ کہانیاں جو ہیں وہ ایک جگہ پر آ کے ہم ان پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک انسان، کوئی بھی انسان دنیا کے کسی خطے سے اس کا تعلق ہو، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اور کچھ اس کے خوف ہوتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو لے کے وہ اپنی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جو اس کی خواہشات، اس کی ضروریات اور اس کے خوف کو کمرشلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے. اچھا، اب اس خواہش کو کمرشلائز کرنے کے لیے اتنی کریمیں آ چکی ہیں کہ مجھے سخت ان کے اوپر اعتراض ہے، ان سارے ایڈورٹائزمنٹس پہ، مگر وہ انسان کی خواہش کو کمرشلائز کر رہے ہیں. پھر انسان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے بات کرتا رہے، کسی سے دور نہ رہے، تو اس ضرورت کو مطلب ٹیلی کام نے کچھ زیادہ ہی استعمال کر لیا اور اس کو کمرشلائز کر لیا. اب ہم آتے ہیں انسان کے خوف پہ. یہ انسان کا ہمیشہ سے خوف ہے ان سین چیزوں کا، جس کو ختم کرنے کے لیے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے کہ انسان اگر ڈرے تو صرف اپنے اللہ سے، ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں سے نہ ڈرے. ایک طرح سے وہ انسانوں کو دوسری چیزوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے تھے نا. اور انہوں نے اپنا کام تو پورے طریقے سے کیا، مگر اس کے بعد آنے والے لوگوں نے ایک تو انبیاء اور ولی اللہ میں فرق کرنا چھوڑ دیا. انبیاء ہیں، اگر ایک نبی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی چیز ایک نبی کہہ رہا ہے اس کو جو اولیاء اللہ ہے جن کو ولی اللہ کہتے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. نبیوں کا جو درجہ ہے وہ ولی اللہ کا، شہداء کا، کسی کا بھی نہیں. ٹھیک، تو اس لیے ان کی بات کو باقی لوگوں کو یہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے یوں کر کے جن نکال لیا یا کر دیا تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو صاف بتا دوں. دوسری بات یہ کہ انسان کا ایک خوف ہے ہمیشہ سے، جنات کا خوف، ان سین چیز کا خوف. میں تو مان رہی ہوں کہ جن ہے، میں نے تو بالکل انکار نہیں کیا، مگر جن کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنا، پھر یہ کہنا کہ اب وہ داخل ہو گیا ہے، اب اس سے یہ ہو رہا ہے، پھر اس کو نکالنا، پھر نکالنے میں کثیر رقم کا خرچ کرنا، یہ اس خوف کو کمرشلائز کیا. آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ مطلب یہ ان کے اوپر جو ہے نا جن چمٹ گیا ہے؟ جی بالکل. پہلے جو ہے نا یہ آدھی روٹی کھاتے تھے، اب یہ 4 چرگے بیٹھ کے کھا جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 2 گیلن دودھ کے بھی پی جاتے ہیں. اب ان کا کیا کریں ہم؟ تو وہ تو مطلب اتنا کھانا کیسے کھا سکتا ہے ایک بچہ؟ بچے کھاتے ہیں کھانا. آپ کبھی آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک بیماری ہے، آٹزم بہت مشہور ہے آج کل، بچے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. ہر 68 میں سے ایک بچہ جو بورن ہو رہا ہے وہ آٹسٹک ہے. یہ لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے. وہ لائف ٹائم ایسے رہتے ہیں؟ وہ لائف ٹائم جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ بچے ذہین پورے ہوتے ہیں، مگر ان کی بھوک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی حد نہیں. شدید کنٹرول کر کے ان کو روکنا پڑتا ہے. ان کی زیادہ تر پرابلمز اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اتنے وہ اوبیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن کا بھی ایک سمٹم ہے کہ انسان بے انتہا کھانے لگتا ہے. وقتی طور پر چند دنوں کے لیے جب اسے فیل کر رہا ہے وہ یہ چیز، ڈسوسیٹو ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جس میں انسان اپنی تشخص کو کھو بیٹھتا ہے اور وہ بار بار کہنے لگتا ہے کہ میں کوئی اور ہوں. ٹھیک ہے، ڈسوسیٹو ڈس آرڈر ہے. مطلب میں ناظرین سے کہوں گی کہ گوگل کوئی مطلب نیٹ پہ سرف کرنا اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نیٹ پہ جا کے ڈسوسیٹو ڈس آرڈر ڈال دیجئے اور اس کی پوری تفصیل پڑھ لیں. انسان اپنے تشخص، حافظے اور اپنے سیلف سے بالکل بھول جاتا ہوں گی کہ جو کالر نے ہمارا سوال تھا اس کا جواب آپ بھی ضرور دیجیے کہ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ چڑیلوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جنات میں اچھے اور برے، بہت کامن یہ تھاٹ ہے کہ اچھے اور جنات اور برے جنات دونوں ہوتے ہیں. اس بارے میں کیا؟ میں اس کا جواب دینے سے قبل ایک بات یاد کروں کہ ایک دن مجھے فون آیا کہ ہمارا بچہ ہے، بھانجا ہے، اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے.
1.5 साल का बच्चा है, 8 अफराद उसको पकड़ते, वो एक झटका देता है तो 8 के 8 दूर गिर रहा है, 2-2 थाल खाना खा रहा है। अजीब हालत है, समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसी सूरत में अगर बीमारी का मामला है तो वो कहते डॉक्टर से कंट्रोल में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बीमारी का मामला है, कंट्रोल नहीं आ रहा, बीमारी ही है और उसके वजूद पर इस तरह जन्नत का कोई मामला नहीं है, तो वही बच्चे को जब मैंने धागा मंगवाकर उसको पढ़कर मैंने कुछ उनको दिया, मैंने कहा डोरी डाल दो और फिर रात को डालो, सुबह उतार कर जला दो। 1 हफ्ते के बाद वो बच्चे को लेकर घर आए और उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह अब वो खाना छोड़ दिया और इस तरह की वो जो कैफियत थी वो कम हो गई। तो पता ही चला कि ये जो डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं कि इस तरह भी होता है कि 68% में से कोई एक बच्चा इस तरह का होता है, मगर ये है कि जिन्नात के वजूद के बाद बाज़ दफा इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बात ठीक है। दूसरा ये कॉलर का जवाब जो था, हाँ जी, इन्होंने कहा कि चुड़ैल और जिन में क्या फर्क है। एक बात, चुड़ैल का वजूद है, हाँ, यहाँ बुजुर्ग फरमाते हैं असल में फारसी जबान में जो अच्छे जिन होते हैं उसको, जो बुरे होते हैं उसको दियो कहा जाता है। जो बुरे होते हैं ना ध्यो, डराने के लिए, और जो अच्छे होते हैं उनको परी कहते हैं। इस तरह चुड़ैल का भी लफ्ज़ इस तरह के जो है शरई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी रहा कि इंसान के बारे में भी कुरान ने फरमाया कि वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल इंस वल जिन्न, कि हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए जिन्नात में से, इंसान में से। तो अब यहाँ जिन्नात में भी दुश्मनी का काम जो है वो अच्छे नहीं करेंगे। तो इससे पता चला कि इंसानों के अंदर भी शरीर मौजूद है और जिन्नात के अंदर भी शरारत का जज्बा मौजूद है। सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या चुड़ैल का वजूद है? जी हाँ, यानी चुड़ैल से आप इसको कुरान और हदीस से साबित कर सकते हैं। एक बात सबसे बड़ी ये याद रखिएगा कि जिस तरह एक मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, यानी मुख्तलिफ जो है वो, जैसे एक मैंने आपको अर्ज किया बात के लोग होते हैं। देखिए, मैंने तो चुड़ैल का लफ्ज ना हदीस में पढ़ा ना कभी कुरान में। फारसी से अगर ला करके ये बता रहे हैं तो अब फारसी कहानियों का दीन से कोई अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आके बात करते हैं इसके ऊपर कि जिन्नात में मेल और फीमेल होते हैं, क्या मेल जिन्न होते हैं, फीमेल चुड़ैलें होती हैं या परियां होती हैं, इस बारे में जितनी भी बातें हैं वो यकीनन करेंगे। इस वक्त हो जाता है मुख्तसर ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोस्तों देखते रहिए न्यूज़ कैफे। उनमें नौशीन शहजाद साहिब हैं जो कि न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर पाकिस्तान की डायरेक्टर हैं, और प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि बात करते हैं रूहानियत और साइंस के हवाले से और इस्लाम के हवाले से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो हैं इलामा सादिक नक्शबंदी साहब। ब्रेक से पहले एक कॉलर थी, उन्होंने ये कहा था कि चुड़ैलें, क्या चुड़ैल होती है और उसके मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली मैंने जैसे ही चुड़ैल का जिक्र किया है तो ऊपर से एक आवाज आई है कि आयशा को इंट्रोड्यूस करवा दें, तो मैं उधर ही चलता हूँ। आयशा अब्रार हमारे साथ मौजूद है। अली हुसैन, इसी तरह लोगों को जिनों पे यकीन ज्यादा हो जाता है जब लोग फहीम से लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वजिया बिल्कुल ठीक है। आयशा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, आज फहीम ने इंटेंशनली नहीं किया, वाकई में ऐसा हुआ, तभी हम दोनों हंस पड़े। अली ने बीच में बोला आयशा की तरफ वेरी बैड, वेरी बैड। गार्डन हो गया। मैं आज मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। बेसिकली इसको हम हांडी में भी बना सकते हैं और ये उन तमाम लोगों के लिए जो सब्जियां नहीं खाते। सब्जियों को अगर आप चटपटे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल सब लोग शौक से खाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 सब्जियों का मैंने इंतखाब किया जो कि परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन रहती है आपस में। आलू, फूल गोभी, मटर और गाजर। ऑयल में प्याज गरम करके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा उसका मसाला बना के मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी। और इससे पहले कि मैं इनको ज्यादा पकाऊं, मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी ताकि सब्जियों का ना उबला हुआ फ्लेवर ना आए, ऐसा लगे कि टमाटर के साथ बड़े मजे का चटपटा सा फ्लेवर है। सारी चीजिंग्स हम ऐड कर देंगे, इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसमें हम बड़ा मजे का रस के साथ बनाएंगे। थैंक यू आयशा, थैंक यू आयशा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉलर की बात जो है ना बीच में रह गई। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिन अच्छे और बुरे होते हैं इस्लाम जी हाँ, बिल्कुल, इसका सबूत कुरान पाक में ही है। ठीक है। दूसरी बात, जिस तरह इन्होंने कहा कि चुड़ैल वड़ैल की हकीकत नहीं है, बस ये कहती हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा कि सिर्फ जिन का लफ्ज आया तो सिर्फ जिन है, इसके अलावा कोई और चुड़ैल वगैरह की कोई हकीकत नहीं है। असल में आप अगर देखें सूरह नमल के अंदर, तो जब कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि इफरीत जिन्नात में से एक इफरीत जो था उसने कहा कि मैं आपका ये तख्त लेकर आऊंगा आपकी मजलिस खत्म होने से कबल। अब यह इफरीत का लफ्ज आया। अब ये इफरीत का लफ्ज, इफरीत क्या है? बकौल इनके कि जिन सिर्फ एक बस लफ्ज जिन आ गए, इसके अलावा कुछ नहीं।
تو اس پر اس لفظ نے بتا دیا کہ جنات میں بھی مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہے، مختلف حیاتیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک عفریت بھی ہے. عفریت کیا ہے؟ اس پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ عفریت جنات میں ایک طاقتور جن کو کہا جاتا ہے. جنات کی جس طرح اگر یہ کہا جائے کہ جن لفظ جن استعمال کیا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو قرآن پاک میں عفریت کا لفظ آیا جو جنات میں سے ایک جن کہلاتا ہے اور وہ طاقتور جن. ان میں میل فیمیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میل فیمیل، نکاح، مناقحت اور باقاعدہ سلسلہ عبادات سب کچھ ہے اس کے اندر، اور تفرقات یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا. دوسری بات، احادیث طیبہ میں حضور نے فرمایا کہ سفر میں غول سے بچو. لفظ غول استعمال فرمایا. اب لفظ غول اگر یہ کہا صرف لفظ جن ہی ہے اس کے علاوہ نہیں، تو فرمایا لفظ غول سے بچو، یہ حالت سفر کے اندر یہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جنات کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں اور ان کے مختلف نام موجود ہیں. قرآن سے میں نے ایک عفریت کا نام ذکر کیا اور غول کا لفظ جو ہے وہ میں نے حدیث سے ذکر کیا. اب ظاہر ہے اس کو ہم اپنی زبان میں اگر کوئی لفظ کو اگر وضاحت کے طور پر اگر کہیں تو اس صورت میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چڑیل، تو چڑیل کا عام طور پر جو کنسیپٹ ہے وہ شریر چیزوں کا، شریر جنات میں جو وہ ہے جن کا تعلق فیمیل سے ہو اس کو ہم چڑیل کے لفظ سے وہ ہوتے ہیں. اور یہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ ایک اچھی جو وہ ہوتی ہیں فیمیل جو جنات، اس کو ہم پری کے نام سے وہ کرتے ہیں. مگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں اور بھی اس طرح کے نام مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ سائنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، دیکھیے جتنے مرضی ہم چیزیں انٹروڈیوس کرتے چلے جائیں، قرآن کا حوالہ چڑیل کے لیے یہ نہیں دے سکے، عفریت کا انہوں نے دیا. مگر اس بات پر میں نے کہا نا کہ آپ کی اس بات پر کہ جن کا لفظ ہے بس اور کچھ نہیں، تو اس سے میں نے ثبوت کے لیے قرآن پاک سے دلیل دے دی. جب قرآن پاک سے ایک بات کی ثبوت مل جائے کہ بھائی، تو اب مثال کے طور پر یہ چیز کا ثبوت قرآن سے نہیں ملا تو اس کا انکار کر دیں گے. آنا چاہوں گی، میں اپنی بات کر رہی تھی اور بیچ میں انہوں نے میری بات اچک لی کہ بات یہ تھی کہ بات صرف چڑیل پہ ہو رہی تھی کہ چڑیل نامی کسی چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں چے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے، جب قرآن میں چے ہی نہیں ہے تو چڑیل کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر کسی حدیث میں بھی چڑیل کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں، یا ہم انہی حواس خمسہ کو بہتر بنانے کے لیے جو آلات استعمال کرتے ہیں وہ آلات حواس خمسہ سے بڑھے ہوئے نہیں ہیں. اگر میں نے چشمہ لگا لیا آنکھوں پہ تو میرا چشمہ نے مجھے وہ چیز دکھا دی جو ویسے مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے. اگر میں نے دوربین آنکھوں پہ لگا لی تو مجھے بیکٹیریا نظر آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آنکھیں ہی نہ ہو کسی کی تو دوربین اور چشمہ کیا کرے گا؟ تو یہ تو مرہون منت ہے نا ہمارے حواس خمسہ کی. تو اولیت حواس خمسہ کی ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. حواس خمسہ کے ساتھ جتنے بھی آپ نے آلات لگانے تھے لگا کے دیکھ لیے، جنات نظر نہیں آئے کیونکہ جن اللہ کی طرف سے لفظ ہے کہ چھپی ہوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں خوف پیدا نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ انسان کو بہادر، مسلمان کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے. مگر نہ جانے کیوں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ہمیں جن تو چھوڑ چڑیل اور ہر چیز سے ڈرائے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کو خوف محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا نزول فرمایا، سورہ فلق کا نزول فرمایا، سورہ ناس، چاروں کل کا نزول فرمایا. اگر کسی نے چاروں کل پڑھ لیے، ان کو موقع دیا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر کسی نے چاروں کل پڑھ لیے تو اب اس کو کیا ڈرے؟ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ فرمائے مبشرینہ، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرینہ، ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک مقام پر ڈرانا اللہ سے ہے، جنوں سے نہیں ہے. سوری نہیں، مقصد یہ اگر آپ نے چاروں کل پڑھ لیے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ لی ہے اور آپ نے اپنے اوپر میں چاہوں گی ان کو موقع دیں کرنے کی. 2 ایکسٹریم ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ ایک چاہوں گی آپ جی تھینک یو سو مچ. آپ میری طرف آئے. دونوں میں نے پینلسٹ کی ڈسکشن سنی. میری صرف ذرا سی کوشش ہے، موقع دیجیے گا کہ چیزوں کو ہم وہیں لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا. میڈم نے اپنا رائے دی، سر نے اپنی رائے دی. دیکھیں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں ایگزیجریشن ملتی ہے. آپ غلو جسے اردو میں کہا جاتا ہے، ایگزیجریشن میں ہم ایٹ ٹائمز لمٹس بھی کراس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کو کسی سے چاہت ہے، وہ چاہت ریلیجس کسی ہستی سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے آپ جیسی کسی ہستی سے بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی محبت میں اگر وہ 80 اچھا ہے تو آپ 95 بیان کرتے ہیں.
زیادہ ہی کرتے ہیں، جسے شعراء کہتے ہیں مجھے چاہو تو میرے کتے کو بھی چاہو. جی ہاں جی ہاں بالکل. تو ایگزیجریشن انسانی فطرت کا حصہ ہے. بہت ویل ٹرینڈ روحیں ان چیزوں سے بچی ہیں. تو ایگزیجریشن آپ کو ہمارے سارے فرقوں میں ملے گی. بالکل 72 کے 72 فرقے بنے ہی ایگزیجریشن کی وجہ سے. مجھے اس سے محبت ہے ایک فرقہ کھڑا ہو گیا, مجھے اس سے محبت ہے دوسرا فرقہ. تو اسی طرح ہم کسی بھی موضوع پہ اگر بات کریں گے, اس کے کسی ایک خاص ڈومین میں اگر ہماری ریسرچ ہے تو ہمیں اپنے ریسرچ ایریا سے محبت ہوگی, ہم اسے ڈیفینڈ بھی کریں گے. یہاں تک تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ دلائل کے ساتھ بات کرو, لیکن اس میں اگر ایگزیجریشن ڈالیں گے تو پھر ہم کسی اور کی سنیں گے نہیں. ابھی تھوڑا سا ذکر ہو رہا تھا کہ کیا یہ جو مخلوق ہے, جن یا اینٹی کہیں بہتر ہے, یہ حلول کر جاتی ہے یا کر سکتی ہے انسانوں میں؟ انہوں نے اپنی رائے دی, انہوں نے اپنی رائے دی, میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں اپنا اوپینین دے دیتا ہوں. قرآن پاک کی اگر سورہ بقرہ آیت شروع کی ہے, سورہ آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ایک توجہ ہماری 1400 سال پہلے ایک طرف دلائی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے وہ لوگ جو زندگی میں سود کھاتے ہیں, قیامت کے دن وہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں ان پر جب آسیب چمٹ جاتا تھا تو وہ لڑکھڑا کے کھڑے ہوتے تھے. اب مجھے آپ بتائیے یہ ہمیں کیا گائیڈنس مل رہی ہے 1400 سال پہلے, کہ دنیا میں بھی آسیب انسانوں پر چمٹ سکتا تھا اور وہ خپتی اور مجنوں ہو جاتا ہے فار اے ٹائم پیریڈ انسان. میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا, میں نے رائے دے دی ہے کہ قرآن پاک گائیڈنس کی کتاب ہے. ایک اور بات, اگر ہم میری ہی بات کو میڈم نے آگے بڑھایا تھا, حواس خمسہ میں صرف اضافہ ہوتا ہے آلات سے. یہ جو فزیکل سینسز ہیں یہ غیب نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ آنکھوں کی پاور لمیٹڈ ہے. لیکن جب آپ الٹرا ساؤنڈ کی مدد لیتے ہیں تو ان کی رینج بڑھ جاتی ہے. لیکن جب آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ریزلٹ تو پھر ہمارے یہی حواس خمسہ کام آتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں اس میں کہ یہ کتاب ہے ان کے لیے جو ہدایت چاہتے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کتاب جو ہدایت چاہتے ہوں. اچھا پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ اور ہدایت یافتہ اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے متقی ہونے کی پہلی شرط کیا بتائی جا رہی ہے قرآن میں؟ آپ غیب پر یقین رکھیں. اور غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ان فزیکل سینسز سے اور آلات سے باہر ہے. تو اب میں کہوں کہ جن نہیں ہے, میں کہوں فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے, میں کہہ سکتا ہوں, میری فری ول ہے, میں اپنے ہر عمل کا اور اپنی ہر سوچ کا جواب دے ہوں. لیکن قرآن میرا منہ چڑھا رہا ہے. میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہوں گا اگر میں یہ کہوں جی مجھے دکھتا نہیں ہے تو غیب میں ہے نہیں. ایک بات. اب دوسری بات, اسی بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز جوڑے جوڑے بنائی ہے. انسانوں کے بھی جوڑے ہمیں دکھتے ہیں. اچھا جوڑوں کو آپ شادی بیاہ اور نکاح سے ریلیٹ نہ کریں, فرشتوں کے جوڑے تو آپ ڈینائی کر دیجئے کہ یہ آیت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑے جوڑے بنائی ہے. فرشتوں کے جوڑے نہیں ہیں, آپ ڈینائی کر دیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. جوڑے جوڑے کا اب میننگ کیا ہے وہ انسان کی انٹرپریٹیشن ہے. ہم جوڑا جوڑا شاید نکاح کے بعد کہتے ہیں یا مرد عورت یا ڈفرینٹ جینڈرز کو کہتے ہیں. جنات کے جوڑے پہ تو نہیں رہتے, فرشتوں کی تو فی الحال میرے خیال سے بات نہیں ہو رہی, جنات کی بات ہو رہی ہے. غیب میں فرشتے بھی آتے ہیں, جنات بھی آتے ہیں, پوائنٹ آف ڈسکشن اس سے اوپر جا چکا ہے. گروہوں کی بات میں پروفیسر صاحب, مولانا صاحب, ہم تینوں کہہ رہے ہیں کہ جن کی حقیقت ہے, اس بات سے تو انکار نہیں ہے. جن کی حقیقت ہے یہ اور ان کے گروہ بھی, ان کے گروہ بھی مختلف اقسام, نام نہیں ملے گا, نام نہیں ملے گا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکانومی, ہماری معیشت, ہمارے ملک کو آگے لے جانا ہے یا جنوں پہ ریسرچ کرنا ہے؟ دیکھیں جس کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ جنی ہے. جو اس مسئلے میں شکار ہے اس کے لیے گھر میں بم بھی گر جائے گا تو اسے یہی مسئلہ ہے کہ میرے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب اس کا علاج ہی غلط طریقے سے ہو رہا ہے. ٹاپک پہ ہمیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. کالر بہت سارے انتظار کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ مجاہد حسین بات کر رہا تھا. کہاں سے بات کر رہے ہیں مجاہد؟ کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا پروگرام ٹاپک بہت اچھا ہے آج کے دن. تھینک یو. اور فہیم بھائی کی چوائس بھی بہت کپڑے کی بہت اچھی ہے, کلر وائز بھی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اچھا مولانا صاحب سے یہ ہے کہ جنات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کون سی جگہوں پہ, جیسے بیری کا درخت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں, کون سے درخت میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ اور جو خالی گھر بن گھر ہوتے ہیں نا تو اس میں بن گھر 9-10 سال ہو جاتے ہیں, اس میں بھی پائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے ہم ابھی اس بارے میں جانتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کالرز ہوں گے انہیں بولوز کی طرف سے اور بمزیز کی طرف سے جو ہے نا وہ میل واؤچرز ہیں. آپ جائیے کھانا وانا کھائیے اور بیری کے درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ جن جو ہے وہ کہاں پائے جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. آپ کا واقعی میں آپ کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا آپ کے پاس جن ہے وہ تاری ہو چکے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس کیفے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عائشہ کی ریسیپی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے، بہت ہی امیزنگ قسم کی اسمیل آ رہی ہے. تو عائشہ پلیز اپنی ریسیپی کے بارے میں بتاؤ کہ اور کیا بنایا، کیا کیا ڈالا ہے اس کے اندر. بالکل وجہ یہ جو میں نے ویجیٹیبل ہانڈی بنائی ہے، یہ آپ اگر اس کو مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے نا تو اور بھی اس کا مزے کا فلیور آئے گا، لیکن اگر نہ ہو نو ایشوز. اس کو ہم نے بنایا وجہ تھوڑی بازار میں جیسے مکس سبزی ملتی ہے نا اس اسٹائل میں، لیکن ویجیٹیبلس کو بالکل بھی اوور کوک نہیں کیا. میں نے کیا کیا کہ پیاز کا مسالہ بنا کے لہسن ادرک کے ساتھ، زیرے کے ساتھ اس میں ساری سبزیاں ایڈ کی. جتنے مرچ مسالے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کالی مرچوں کا پاؤڈر، لال مرچوں کا پاؤڈر، ہلدی، نمک، ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد میک شیور کہ یہ ساری ویجیٹیبلس میں اچھی طرح سے رچ بس جائے. جیسے یہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں 2 عدد ٹماٹر شامل کرنے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ ساری سبزیاں گل جائیں اور ہلکا سا پانی شامل کر کے یہ ہلکی سی اس کی گریوی بنانی ہے. آخر میں کسوری میتھی، شملہ مرچ اور ہرا دھنیا ایڈ کر کے اس کو ہم کریں گے سرو. زبردست. تھینک یو عائشہ، تھینک یو وجیہ. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے. کالر نے بات کی کہ کیا جن جو ہیں وہ بیری کے درخت پہ سوتے ہیں یا مطلب پرانے گھروں میں جو کافی دیر سے بند ہوتے ہیں کیا وہاں پہ رہتے ہیں. اچھا یہ تو بات میں نے بھی سنی ہوئی ہے کہ جتنی تعداد اس زمین پہ انسانوں کی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا جنات کی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے. تو ان کے سوال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور بہت بڑی ان کا مقام ہے. انہوں نے یہ حدیث طیبہ نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جنات کے یہاں پر اس دن 9 بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس وقت. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو تعداد انسانوں کی اس سے 9 گنا بڑھ کر تعداد جو ہے وہ جنات کی ہے. اس کا ثبوت. اور جب جنات ہیں تو رہنا بھی ہوگا. تو اس حوالے سے حدیث طیبہ میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں ملا کہ من قبل من نار السموم کہ بغیر دھوئیں کی تیز آگ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، مگر انسان سے پہلے یعنی انسان سے پہلے جنات کو بنایا اور جنات زمین پر آباد تھی. اور جنات جب زمین پر آباد تھی یہاں سب جگہ تھے. اس کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، احادیث میں آتا ہے، اور فرشتوں نے ان کو نکال کر ان کو جو ہے وہ پہاڑوں پر اور جنگلات میں بھیج دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں پہلی بات پوری ہو جائے، جب پہاڑوں اور جنگلات پر بھیج دیا تو تعداد بھی کثرت اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنگلات اور پہاڑوں پر جب بھیجا تو انسانوں کو سکون نہیں آیا. انہوں نے جنگلات کو ڈھا کر وہاں پر پلاٹنگ شروع کر دی، پہاڑوں کو جو ہے وہ کر کے پلاٹنگ شروع کر دی. تو اب ہم نے خود جنگلات سے پنگا لے لیا، جس کی وجہ سے اب آج ہمارے یہاں پر بھی کثرت سے گھروں میں بھی جنات مل جاتے ہیں. جس طرح احادیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور کے دور میں ایک صحابی ان کے گھر میں ایک سانپ آ رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اس سانپ کو اس نے مارا اور جیسے ہی مارا وہ اسی وقت گر کر وہ صحابی اسی وقت وصال ہو گئے. اب اچانک گر کر سانپ کو مارتے ساتھ گر کر جب وصال ہو گئے تو سب کو تعجب ہوا، اور تعجب کے بعد انہوں نے اپنی رائے قائم نہیں کی، بارگاہ مصطفیت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہے؟ فرمایا اصل میں وہ جو تھا وہ سانپ اصل میں جن تھا اور شیطان جو ہے وہ سانپ کی صورت میں آیا تھا، اس نے مار دیا تو اس کے قبیلے والوں نے اس کو جان سے مار دیا. احادیث سے ثابت ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ گھر میں بھی جنات وغیرہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر قرآن پاک کیٹیگوریکلی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو احادیث یقیناً کہیں نہ کہیں اشارتاً مدد کرتی ہیں. تفصیل علامہ صاحب نے بتا دی، میں تو سمپل رکھتا ہوں بات کو. یہ ایک وجود ہیں، قرآن انڈورس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نار سے بنے ہوئے ہیں، بغیر دھوئیں سے شعلے سے بنے ہوئے ہیں، ان کے گروہ ہیں، ان کی قسمیں ہیں. ہر اینٹی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈومین بنایا ہے اور وہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز اسی ڈومین میں رہتی ہے. انسانوں میں بھی ان جنرل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہیں. کتنے انسان ہیں جن کو ان کی ڈومین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی کہے جی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو جنات سے تفریح لیں گے، کتنے مل جائیں گے آپ کو ایسے؟ اور کوئی اگر ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ایون اف اٹ از پاسبل. تو اسی طرح جنات بھی اپنے ڈومین میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان جرنل وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہیں. مگر جس طرح انسانوں میں خیر و شر والے لوگ ہیں، ایسے انسان بھی ہیں جن میں خیر نظر ہی نہیں آتی یا بہت کم نظر آتی ہے، اس شر والے زیادہ ہیں. اسی طرح ان میں بھی اچھے بھی ہیں
اور جو ایمان لے آئے کہیے یا جو مسلمان ہو گئے، میں ڈیٹیل میں جمع کروں، جو ان میں اچھے ہیں وہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. یہ واحد 2 مخلوق ہیں کائنات میں جن کو مکلف کہا گیا ہے، یعنی ان کو اختیار دیا گیا ہے. اب جب فری ول دی گئی ہے، اب جب ان کو اختیار دیا گیا ہے تو پھر یہ اپنے اختیار کے آنسریبل بھی ہیں. تو اب اگر یہ کوئی جن یا ان کی کوئی قسم یا ان میں سے کوئی ایک مس یوز کرتا ہے اپنی پاور کو، بہت طاقتور پاور ہے یہ، تو وہ اپنے اعمال کا جواب دے ہے. بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں جو بہت قوت والے انسان آئے، عام انسان، اور انہوں نے اس کو مس یوز کیا، فرعون ہو گئے اور بھی لوگ ہیں، وہ اپنے ان اعمال کا حساب دیں گے. تو اچھی بری مگر ان کی ایک ڈومین ہے، وہ ان جرنل اپنی ڈومین میں رہتے ہیں. ریئرلی آپ کو ایسا فار ایگزامپل آپ ایک بالکل ویران جگہ پہ اپنا جا کے گھر بنا لیں، کچھ چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ جگہ چونکہ صدیوں سے غیر انسانی جگہ ہے، وہاں پر یہ قیام کرتے ہیں، کی ملکیت ہو. ہاں، اور انہیں وہاں سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اور وہاں سے ان جرنل جہاں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ وہی اسٹیج ہے جب ہم آرڈینری کو جرنلائز کر دیتے ہیں. 100 لوگوں کے اوپر اگر اس قسم کے دورے پڑتے ہیں اور ہماری سوسائٹی یہ سمجھے کہ جی ان پر جن آ گیا ہے، یہ بڑی غلط سوچ ہے. 100 میں سے 5 پہ تو آ سکتا ہے، 1 پہ تو آ سکتا ہے، ٹوٹلی اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نوشین صاحبہ، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا اور علامہ صاحب نے کہا، آپ کی کیا رائے ہے جو انہوں نے اپنے؟ دیکھیے، قرآن شریف ایک حتمی کتاب ہے، اس کے بعد احادیث کے حوالے ہیں. مولانا صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایک انسان کی اپنی ایک نفسیات بھی ہوتی ہے. انسان کے اندر ایک بڑی چیز ہے کہ وہ دوسرے کو گلٹ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور بہت مرتبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ شیطانی سوچ والے لوگ انسانوں میں ہوتے ہیں. شیطانی سوچ والے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شیطان ہی انسان ہوتا ہے، شیطانی سوچ والے لوگ بالکل ہوتے ہیں جن میں آپ ڈھونڈے بھی کوئی نیکی نہیں پا سکتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سازش بناتے ہیں، لوگوں کو اتنا ہی تنگ کرتے ہیں جتنا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب ہم نے دوسرے کو گلٹ دینی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بیمار ہو گیا، یا ذہنی یا جسمانی. ٹھیک ہے، بڑا فیوریٹ جملہ ہے ہمارا، اتنے گناہ کیے ہوں گے اس نے کہ اس کو سزا کے طور پہ اب دیکھیے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، یا خدا نخواستہ اس کا بچہ بیمار ہو گیا، دیکھو اب اس کا کوئی گناہ یاد کر لائے گا. ہر انسان گناہ سے مبرہ نہیں ہے، انسان ہے، خطا کرتا ہے، کچھ اس کی خطائیں لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتی. تو اب اس موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھا فلاں وقت اس نے فلاں اپنے کسی کی نافرمانی کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اب اس کو سزا مل رہی ہے اور یہ اس بیماری میں مبتلا ہے. اچھا، اب وہ ان ساری چیزوں کو، ایک تو وہ پہلے بیمار ہے، بیمار آدمی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہوتا. ایک آدمی جس کو کہ بہت طویل عرصے تک ٹائیفائڈ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، وہ بعد میں سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی. کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز سرویز بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور بہت اچھا شو، اور آج کا شو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گی اتنا اچھا شو کرنے کا. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جنات کا چونکہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے تو ہم اس چیز سے انکار تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے ایک مسئلہ ہوا کہ وہ سو رہی تھی اپنے روم میں اوپر چھت پہ بنا ہوا ہے جو کہ، تو تقریباً 12 بجے، رات 12 بجے کے ٹائم پہ وہ دم سے گھبرا کے تو روتی ہوئی نیچے آئی اور رونے لگی ایک دم. وہ کہہ رہی میرا سانس رک رہا ہے اور مجھے نا کچھ ہو رہا ہے اور میں مر جاؤں گی، یہ وہ. تو پھر اس کے بعد دوسرے دن ہم نے ان کو مطلب ویسے تو ٹیسٹ ویسٹ کروایا لیکن کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی. پھر ہم انہیں ایک روحانی طرف لے کے گئے کوئی حساب سے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ کچھ اثرات کا مسئلہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بچی کو چھت پہ نہیں جانے دیا کریں اکیلے میں، اور کوئی خاص جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں جانے دیا کریں، اور اس طرح سے اکیلے چھت پہ نہ جایا کریں. لیکن چھت تو نہیں، ویسے روم بھی تھا، وہاں پہ روم پہ سو رہی تھی. تو تقریباً وہ اس کی پہلے میری بیٹی کی ساتھ ہوتی تھی، وہ اس کی شادی کرتی تو یہ اکیلی ہوتی. اس کے بعد سے بچی کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہنے لگی. علاج سے بہتری تو آئی ہے لیکن انہوں نے ابھی 41 ڈیز کا کہا ہے کہ آپ اس کو چھت پہ بالکل بھی نہیں جانے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کو میں نے اپنی والدہ کے گھر بھجوا دیا کیونکہ وہ مجھے آگے پیچھے جانا ہوتا تھا، اور پھر وہ غیر اس طرح سے نا خود ہی بغیر اس کے وہ کہہ رہی مجھے واش روم جانا ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلی جاتی. اس طرح سے مجھے یہ پوچھنا ہے
कि ये क्या मसला है, ये भी कुछ आया जिन्नात का ही मसला था या कोई और मसला था। और दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं कि भाई मतलब शाम के टाइम पे नहीं जाना चाहिए छत पे, खासतौर से लड़कियों को। आप किनसे बात करना चाह रही हैं इस हवाले से? आप अलामा साहब से बात करवाएं आपकी, या अपना नौशीन साहिबा से बात करेंगे? या हाँ जी, अलामा साहब से बात करवा। अलामा साहब बात कीजिए। बाजी, बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम निमरा है। माँ का नाम मालूम है आपका? नाम जी, वालदा खजीना। क्या नाम है? वालदा का नाम खजीना और बेटी का नाम निमरा। ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ब्रेक का वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए न्यूज कैफे। 100% preservative free. All Pearls. मेरा इंतखाब नंबर 1 चॉइस। सेफगार्ड, पाकिस्तान भर की माओं की नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल चॉइस। यासिर, बस रेडी हो जाओ, नेक्स्ट टू मूव। यस कोच, बस तैयार हूँ मैं। डी जूस से डी जूस, 24 घंटे फ्री कॉल, बस पहली कॉल के चार्जेस 5 रुपए। हिलाल फ्रेश अप, सेंटर फिल गम, लाइफ में फ्रेशनेस आने दो। जमाने की इस भीड़ में वक्त से कदम मिलाना भी है, बढ़ते जाना भी है। दुनिया को अपनी नजर से देखने के लिए Q मेगापिक्सल कैमरा, Q मोबाइल E775, भरोसा खुद पर। A product of Popular Group. हमने कपड़े की एक बड़ी सी बॉल को शहर के बीच घुमाया और लोगों से कहा कि वो इसे जिद्दीदार से मैला कर दें। एक को धोया मशहूर पाउडर से और दूसरा एरियल से। नतीजा एरियल, एक ही धुलाई, दागों की बेहतरीन सफाई। असलम भाई रखते हैं Q मोबाइल का E11, वाहिद फोन है जिसमें 4000 कॉन्टेक्ट और 4000 SMS समा सकते हैं। कैमरा, ब्लूटूथ और ऑडियो वीडियो प्लेयर तो है ही, तो फिर Q मोबाइल के एतमाद के साथ E11 लाओ, कॉन्टेक्ट बढ़ाओ। बस एक दफा कोड डायल करो और 30 दिन तक बेफिक्र रहो। पूरे माह लातादार कॉल्स, अनगिनत SMS और इंटरनेट सिर्फ 350 रुपए में। आज ही *345*30# डायल करो और एक माह तक मजे उड़ाओ। सच्ची यारी सब पे भारी। नंबर 1 चॉइस। सेफगार्ड, पाकिस्तान भर की माओं की नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल चॉइस। 100% preservative free. All Pearls. मेरा इंतखाब रंगारंग बसंत फैमिली मेला 2014। मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला एक साथ, मुल्क के मारूफ गुलकारों की शिरकत, एक मुकम्मल फैमिली मेला आपके लिए। 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, बामकाम DHS स्पोर्ट्स क्लब कराची, मोइन खान अकेडमी। टिकट हासिल करने के लिए अभी कॉल कीजिए 0343 2166 188 0333 354 7176. This event is brought to you by Perfect Event in collaboration with DHA Club Karachi, Moin Khan Academy and media partners Ab Tak and 8. एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज कैफे में। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, खजीना साहिबा। उन्होंने एक सवाल पूछा था अपनी बेटी के बारे में कि उन्होंने क्या कहते हैं, अलामा साहब ने उनसे डिटेल्स वगैरह पूछी थी। जो ब्रेक में हमने उनसे और भी बातें की, उन्हें जाना उनके बारे में कि आखिर मसला क्या है। तो अलामा साहब अभी उसका जवाब देंगे। एक बात सबसे बड़ी ये है कि बाज़ दफा जिन्नात खुद आ जाते हैं और वो चीज उसके वजूद पर आकर उसको परेशान करती है। ठीक है।
اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا, علامہ قسطلانی نے لکھا اور دیگر بزرگوں نے لکھا, اور اس کے علاوہ اس فیلڈ کے شخصیات کیسے فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جنات کو بھیجا جاتا ہے شیطانی پڑھائی کر کے, اور پھر جنات کو بھیجا جاتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, پھر وہ آ کر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. بظاہر جو نمرا کا آپ جو سمجھ رہے ہوں گے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نمرا پر وہ کمرے میں لیٹی تھی, کوئی چیز گزر رہی ہوگی اور وہ چیز اس پر آ گئی, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت جو روحانی طور پر میں نے دیکھا اس میں آیا کہ شیطانی چیز پڑھائی کر کے بھیجی گئی, اور جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ مسائل اس کے وہ ہوں گے, خاص کر کے اس فرشتے کے حوالے سے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہوگا. اس کے لیے جس عامل سے ان کا علاج ہو رہا ہے وہ عامل سے اگر ان کو فائدہ ہے تو اس کو برقرار رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ورنہ چاہیں تو سورہ جن کو اگر 3 مرتبہ پڑھ کر اگر پانی میں دم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ 41 مرتبہ قل واللہ شریف کو پڑھیں تو سورہ جن جو اس کے اوپر بھیجی ہوئی جو جنات کے اثر ہے اس کو توڑے گی, اور اس کی وجہ سے فرشتے کو جو متاثر کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سورہ اخلاص بہتر کرے گی, انشاءاللہ یہ بہتر ہوتی جائے گی. اچھا, نشین صاحبہ نے بھی ان سے بات کی بریک میں, اور وہ سائنس کس نظر سے دیکھ رہی ہے ان کے پرابلم کو. میں انہوں نے بچی نے جو بھی بتایا یہ سمٹمز ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے تعویذ لیا تھا, گلے میں ڈالا اس نے, بہرحال ابھی اس کو فائدہ اتنا نہیں ہوا ہے, مزید علاج کرا رہے ہیں. فائدہ ہوا ہے, اس کا کہنا یہ تھا کہ ٹیسٹ کروائے اس میں سمجھ میں نہیں آیا ان کا, اور اس کے بعد جب انہیں علاج کیا تو فائدہ ہوا, کمپلیٹلی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ فائدہ نہیں ہوا ایسا فرق پڑ رہا ہے, یعنی کہ اچھا. تو ٹپیکلی جب لڑکیاں اور لڑکے ایڈولسنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ 9 عمری میں ہوتے ہیں, بلوغت ہو چکی ہوتی ہے مگر ابھی ایڈلٹ نہیں ہوئے ہوتے, ابھی 9 عمری میں ہوتے ہیں, تو ان کو بہت سے سوالات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں مختلف چیزوں کے بارے میں. چونکہ ہمارے اسکول میں یا ہمارے معاشرے میں یا والدین بچوں کو صحیح طرح سے مختلف چیزوں کے بارے میں تعلیم نہیں دیتے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں, تو بچوں کے ذہن میں طرح طرح کے شکوک ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ اور پھر اسکول میں بچے کچھ اور بتا رہے ہیں, پیرنٹس کچھ اور بتا رہے ہیں, تو وہ سب چیزیں مکس اپ ہو کے بچوں میں انگزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اس انگزائٹی کی وجہ سے ایک پینک اٹیک ایک چیز ہوتی ہے. اس پینک اٹیک میں ٹپیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرا سانس رک رہا ہے اور مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, اور ایک دم ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ یہاں نہیں ہیں بلکہ خواب میں ہیں. ٹھیک ہے. پینک اٹیک انگزائٹی کا ایک پارٹ ہے, اور اس کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے. اس کے دوران دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو جاتی ہے, رائٹ. اور پہلا خیال یہی ہوتا ہے, یعنی جو بھی اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے سینے پہ کوئی بھاری چیز بیٹھی ہوئی ہے. مطلب میں یہ جو سمٹم ہے نا یہ کوئی 40-50 دفعہ پوچھنا چاہوں گا پروفیسر صاحب, اس میں پینک اٹیک کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دونوں طرف سے مجھے انٹائرلی ڈفرینٹ اس کے جو ہے نا علاج مجھے پتا چلے, مطلب تو آپ مجھے بتائیں, آپ سائنس اور روحانیت دونوں کے بارے میں آپ مطلب بیان کرتے ہیں, اور ایک کالر جو ہیں جنہوں نے کال کیا وہ تو بالکل کنفیوز ہو جائیں گے اس وقت کہ میں ان کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں. اور دونوں ساتھ کرنا بھی بچی کے ساتھ. پچھلے جب میری آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا اس قسم کے واقعات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہر وقت ذہن میں رہے, چلیں وہ تو بچی ہے, پیرنٹس کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ بہت ریئر اور اوکیجنل واقعات ہیں. جنات کے پاس اور بڑے کام ہیں کرنے کے لیے, کسی میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ یہ کر نہیں سکتے. سرکش بھی ہوتے ہیں, بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو پہلے تو جو ہمارے نبی پاک بتا گئے ہیں کہ بھائی علاج کراؤ, طب نبوی سے کراؤ یا جو بھی طریقہ علاج ہے. جب آپ کو یہ لگے کہ جو رائج طریقہ کار ہیں جن کا حکم بھی ہے وہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ثابت نہیں ہو رہے, پھر آپ ان طرف سوچنا شروع کریں. تو یہ ذرا سی توہم پرستی کی طرف زیادہ چلی گئی ہے ہماری سوسائٹی. میں نے پہلے بھی کہا تھا 100 میں سے ریئر کیسز ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کا موجودہ سوال ایک اور عرض کر دوں کہ اس کو ڈینائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ 2 مستند احادیث بخاری شریف میں ملتی ہیں ابو ہریرہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں بچوں کو مت نکلنے دیا کرو کیونکہ اندھیرے میں شیاطین پھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بخاری شریف میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو گھروں میں رکھ لیا کرو. یہ کیوں گائیڈنس دی گئی ہے؟ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مغرب کے وقت باہر ہے تو لازمی اس پہ چمٹے گا. چانسز ہیں, تو پریونشن از بیٹر دین کیور. اب آپ کا سوال دیکھیے, میں نہ میرا یہ والا 100% ایریا, میں تو ان کو بلینڈ کرنے کا میرا ایریا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, لوگ کنفیوز نہ ہوں. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے میں یہ نہیں مانتا,
हमारी सोसाइटी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर कोई यहाँ पे जजमेंटल और ओपिनियनेटेड है। ठीक है, मैं ये नहीं मानता इसलिए कि मेरे साथ ये नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कह देता हूं कि आपके सामने कोई आदमी कोई बात कह रहा है कि यार ऐसा होता है, तो एक ऑप्शन तो ये जी मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा लॉजिकल माइंड इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्या पागल हो तुम अपना इलाज कराओ। एक ऑप्शन और भी है जो हम एक्सप्लोर ही नहीं करते, हो सकता है जुड़ोगे तो जानोगे। कब ये तुम मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। आप बिलीव ना करें, मत बिलीव करें। कह रहे अच्छा भाई तुमने जो जो कुछ देखा है मुझे भी जरा ले चलो, किसने तुम्हें ये सब दिखाया है। बैठो जाके 10-15 दिन, अगर देख लिया तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारा ना। एक नॉलेज एक्सपीरियंशियल नॉलेज है जिसका वो जिक्र कर रहे थे, और वो सिर्फ अंबिया के पास नहीं होती। एक्सपीरियंशियल नॉलेज का जिक्र कुरान में मौजूद है। खिज़र अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने वो नॉलेज अता की थी जो मूसा नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, अल्लाह ताला किसी पे कोई भी कर्म कर सकता है। हाँ, वही का सिलसिला खत्म, हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर वही का एसेंस खत्म, लेकिन मुबाशरात क़यामत तक जारी हैं। मुबाशरात कहते हैं सच्चे ख्वाबों को। तो सच्चे ख्वाबों में अल्लाह ताला आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, मगर मैं फिर कहूंगा ये आम आदमी के लेवल्स नहीं है, ये आम आदमी के लेवल्स बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। जिन्होंने तपस्या कर रखी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के एक हिस्से तक सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद सहाबाए कराम से ख्वाब सुना करते थे। उसके बाद उन्होंने ये सिलसिला अपनी ही जिंदगी में तर्क कर दिया, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कभी ख्वाब नहीं सुने, ठीक है, कभी भी ख्वाब नहीं सुने। ख्वाब, अब इन्होंने तो एक बात कह दी और वो पहुंच गई पाकिस्तान के एक एक घर में, मगर उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सच्चे ख्वाब, हम किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। गैब जो है वो अल्लाह की डोमेन है, आने वाले कल में क्या होगा सवाए अल्लाह के किसी को नहीं पता। बड़े बड़े हमने चीजें लगा ली, बहुत बड़े बड़े हमने जनाब तोपखाने जितने हमने रेडार्स लगा लिए, मौसमियात ने लगा ली, फिर भी बाज दफा उनकी प्रेडिक्शन खराब हो जाती है कि कल बारिश होगी, नहीं होती, कोई बात नहीं, हालांकि उनकी कैलकुलेशंस थी। आज सारी दुनिया मिलकर ढूंढ रही है, एक इतना बड़ा जहाज आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। आलात पे आप मत जाइए, गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है और किसी के पास नहीं। ख्वाब जो है, अब एक बच्ची थी, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैंने बक्से में बैठकर और जाना है ज़ियारतें करने, ठीक है। अब वो बच्ची बैठी है, तो वाकया है अखबारों में आया था, वो बच्ची जो है अपने पूरे खानदान को लेकर समंदर पे पहुंच गई, मनोड़ा तक भी नहीं पहुंचे कि सब मर गए, ठीक है। अब उस बच्ची के ख्वाब को सच्चा समझ के सबने उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दी। देखिए पहली बात तो बच्ची और सच्चे ख्वाब दो अलग बातें हैं। सच्चे ख्वाब से मुराद मेरी है हम मजीद नहीं, मैं ख्वाबों पे बिलीव करने की मैं ख्वाबों पे बिलीव करने का मैसेज नहीं दे रहा, मैं सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ गाइडेंस दे रहा हूं। ये हदीस हमें बहुत सी गुमराहियों से बचाती है कि सच्चे ख्वाब जारी हैं। अब सच्चे ख्वाब कहते किसको हैं ये आप कुरान सुन्नत में ढूंढिए। अच्छा, ये सच्चा ख्वाब नहीं है कि मैंने कुछ देखा। प्रोग्राम के हवाले से जो बात डॉक्टर नौशीन साहिबा ने कही, इन्होंने कहा गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसकी अंबिया के पास था गैब का कुरान ने फरमाया, आप कुरान में 100 आयतें हैं, ये आयत अंबिया को गैब का इल्म दिया, अंबिया को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म दिया, उनके पास। तो आज भी कंप्लीट करने दीजिए। कुरान फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदा, अल्लाह किसी भी गैब को जाहिर नहीं करता, ठीक है, मगर इल्ला मन इर्तदा रसूल, मगर जिस रसूल को चाहता है इल्म गैब देता है। मगर बहुत वाज़ेह हो जाए, बहुत वाज़ेह हो जाए, अल्लाह का इल्म जाती, अल्लाह का इल्म आता है, नबी का इल्म आता है। नहीं, मगर एक बात आपको मुझे कहना पड़ेगा कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। कुरान का इनकार है, ये कुरान का इनकार है, ये कुरान का इनकार है। इस्लाम की सब दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों अपनी कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमने सोचा भी नहीं होता है। हमें अपनी सोच को मजबूत रखना है, अपने इरादे बुलंद रखने हैं और हौसले जो है बुलंद रखने हैं, पुख्ता रखने हैं, और इंशाअल्लाह ताला वही होगा जो हम चाहेंगे वही होगा, और अल्लाह ताला भी वो देगा हमें जो हमारी सोच में भी नहीं है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।